تین نوجوان تھے، تین نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، تینوں بھی بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ بادشاہ نے انہیں آفر کیا ہمارا دین قبول کر لو، اپنی سپاہیوں میں رکھ لوں گا، وزیر بنا لوں گا، لیکن وہ بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، باقی دنیا میں بکنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، تب بھی جمے رہے۔ ہوا یہ کہ جلاد کو بلا کر ایک کڑھائی منگائی اور اس پر تیل گرم کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان میں ایک بعد دیگرے سب کو ڈال دی۔ بڑے بھائی کو اٹھایا، جلاد نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ جل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بھائی کو اٹھایا، اس کو بھی ڈال دیا۔ ارے میاں، گرم تیل کا ایک چٹکا بھی انگلی پہ لگے، دن بھر ہم ہا ہو کرتے ہیں، جس کو پورے جسم کے ساتھ اٹھا کر ڈالا گیا ہو، پھر بھی وہ اپنے دین سے برگشتہ ہونے کو تیار نہیں، وہ اپنے نبی پاک سے غداری کرنے کو تیار نہیں۔ اور کیوں کرے گا؟ ایمان جب دل میں بشاشت کے طور پر آ جائے، وہ کبھی دوسرے کا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ خیر، تیسرا جو جوان تھا اس کی عمر کم تھی، 22-25 سال کے آس پاس۔ وزیر ایک بادشاہ کا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میرے حوالے کر دو، 1 مہینے میں اسے چینج کر کے لاؤں گا، اس کو بدل کر کے لاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو۔ وزیر اپنے گھر لے گئے۔ یہ دنیا کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ؟ یہ موب لنچنگ کر کے ڈراتی ہے پہلے کہ تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ، ٹوپی رکھنا چھوڑ دو، داڑھی منڈانے لگ جاؤ۔ یہ ویڈیو یوں ہی گردش نہیں کروائے جاتے، دہشت یہ پھیلاتے ہیں تمہیں، دہشت پھیلانے کے لیے کہ تم دین سے مکر جاؤ۔ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ کل 4 لوگ داڑھی رکھتے تھے، آج 40 کو داڑھی رکھنا چاہیے۔ ہر ایک جوان اٹھے اور کہے جس طرح تم میرے نبی پاک کے اخلاق مٹانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی میں اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ کروں گا، میں اور تابندہ کروں گا اپنے اعمال سے، اپنے اشغال سے۔ یہ موب لنچنگ کے ذریعے ڈراتے ہیں۔ دوسرے، اگر تم موت سے نہیں ڈرتے تو پھر یہ حسن و جمال سے یا دولت و مال سے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطری طور پر حسن کی طرف راغب ہوتا ہے یا مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں خطرناک ہیں۔ اکثر لوگوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے حسن کے آگے، اور مال کے آگے کئی پیروں کے تاج اتر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 2 بڑی خطرناک چیزیں جس سے دنیا لوگوں کو خریدتی ہے۔ یہی کام اس وزیر نے اس نوجوان کے ساتھ کیا، اپنے گھر لے گیا، اپنی سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی اس کو اس کے پیچھے لگا دیا، تو کسی بھی طرح اپنے حسن و جمال کی طرف اسے راغب کر لے اور اس کا دین ہم بدلتے ہیں۔ یہ آج جو ارتداد کا فتنہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لڑکیاں جو بھاگ کر کے جا رہی ہیں، یا لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں، مندروں میں جا کر شادی کر رہے ہیں، یہ کون سی چیز ہے؟ یہی یہ فیس بک کی بلا ہے، جس میں تصویریں اتنی سجا سوار کر کے رکھی جاتی ہیں کہ حسن کی طرف مائل ہو جاتا ہے بندہ۔ جانتے ہو میرے عزیزو، ایک برہنہ عورت کو دیکھنا کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ تمہاری نظریں شیطان کے تیر کی طرح چلتی ہیں اور سامنے والے پر بھی پیوست ہوتی ہیں، تمہارے دل میں بھی پھر گناہ شروع ہوتے ہیں۔ اس حسینہ کو وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا، اس نوجوان کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ اب وہ خوبصورت اتنی تھی کہ اس کے نکاح کے پیغامات کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، لیکن باپ نے یہاں اس نوجوان کے پیچھے لگایا ہے۔ وہ دن رات اس کے پیچھے لگی رہتی، لیکن اس نوجوان کی زندگی کو دیکھو، اللہ اللہ، جب وہ حجرے میں لڑکی آتی، یہ نوجوان اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا۔ رات کے وقت وہ آتی، وہ جتنی دیر بیٹھی رہے اتنی دیر یہ مصلی پہ رہتا، اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ مہینہ گزر گیا، وہ اونگتی تھی، سوتی تھی، جلی جاتی تھی۔ جھلا کر کے آخر میں اس نے کہا، اے ظالم، ذرا میرے حسن کو تو دیکھ، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ قطار لگاتے ہیں، میرے نکاح کے پیغام کتنے بڑی بڑی جگہوں سے آتے ہیں، ایک آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھ۔ اس نوجوان نے کہا، تو چلی جا، جس مقصد کے تحت تو آئی ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے کسی حسن پر وہ فدا ہو، ان آنکھوں کو اب دنیا کا حسن دھوکہ دے نہیں سکتا، تو واپس چلی جا۔ ہوا یہ میرے عزیزو، پانسا پلٹ گیا، وہ آئی ہوئی تھی اس کو بہکانے کے لیے،
اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے، لیکن دل دے بیٹھی اور کہا کہ اے نوجوان، میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں، تو مجھے کلمہ پڑھا لے اور تیرے دین میں داخل کر لے۔ اس نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اب جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان دوشیزہ نے اس سے کہا، میں اپنے باپ کے چنگل سے اور بادشاہ سے تجھے چھڑا کر کے بہت دور لے چلی جاؤں، اسلامی سلطنت میں چلتے، یہ کفرستان سے آزاد ہو کر نکلتے۔ یہ دونوں رات کے وقت نکلے، رات کے وقت اس لڑکی نے اسے آزاد کیا، چل پڑے۔ آدھی رات سفر ہو گیا تھا، اچانک پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی فوج لگی ہو، گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے۔ تو یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے۔ ان کو ایسا لگا کہ بادشاہ کو یا وزیر کو خبر ہو گئی، ہم دونوں بھاگے ہوئے ہیں، ہمیں پکڑ کر کے لے جایا جائے گا، مارا جائے گا۔ لیکن وہ فوج قریب سے قریب تر آ گئی اور وہیں آ کر رک گئی۔ گھوڑے دوڑتے دوڑتے آئے، اسی درخت کے پاس رک گئے، اور کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ۔ اب یہ باہر آیا تو دیکھا یہ بادشاہ کے سپاہیوں کی فوج نہیں، اس کے مرحوم دونوں بھائی سوار آئے ہوئے، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، وہ دونوں اس گھوڑے پر سوار آئے۔ اللہ اکبر، دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گئے۔ اس چھوٹے سے بھائی نے پوچھا، بھائی جان آپ کیسے اتنی رات میں آئے؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے ہمارے ننھے بھائی، کیا تجھے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برزخی زندگی بخشی ہے، اور یہ جو جماعت تو دیکھ رہا ہے یہ صحابہ کے شہیدوں کی جماعت ہے، بدر و حنین و احد و خندق کے شہداء کی جماعت ہے۔ ہم رات کے وقت تیرے پاس اس لیے آئے کہ تو رات کا سفر تنہا اس لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے، نکاح کر کے سفر کر۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر ایک نکتہ ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کھولتے ہوئے تیل میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا کس قدر گرم تھا؟ میرے پورے واقعے کا خلاصہ، لب لباب، اصل غرض مدہ یہی ہے، کس قدر وہ کھولتا ہوا گرم تیل تھا جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا، درد کتنا ہوا ہوگا، تکلیف کتنی ہوئی ہوگی۔ ان دونوں بھائیوں نے مسکرا کر کے کہا ہے ہمارے چھوٹے بھائی، کون سے درد اور کون سی تکلیف کی بات کر رہا ہے؟ جس وقت وہ جلاد ہمیں اٹھا کر تیل میں ڈال رہا تھا، سامنے چہرے جمال جہاں آرا میرے مصطفیٰ کا نظر آ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا روح کب نکلی اور ہم کب تیل میں ڈالے گئے۔ یہ ہے ان کی محبت میں جو زخم کھائے اسے دردوں سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا بریلی کے امام نے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، خلاصہ میری بات کا یہی ہے نوجوانوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے تو ادھر ادھر دوسروں کے دروازوں پر دل لٹکانے سے بہتر ہے اس رسول پاک کے قدموں میں اپنے دل کو بچھا دو۔